اگر ہر مسلمان یہ عزم مصمم کر لیتا کہ میں مرنے سے پہلے ایک ادارہ قائم کر کے مروں گا، تو آج ہمارے بچوں کو کاسے گدائی لے کر علم کی بھیک مانگنے کی ضرورت پیش نہ آتی، اور ہم مرتے بھی تو اطمینان کے ساتھ کہ قبر میں ہم کو کوئی ٹینشن نہ ہوتا۔ آج جن بچوں کے لیے ہم بنگلے چھوڑ کر کے مر رہے ہیں، وہ بچے سال میں ایک بار قبرستان جا کر کے فاتحہ بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے نہیں معلوم، اور بہت سارے ظالم بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں نماز جنازہ کی دعا بھی نہیں آتی، پوری دنیا دعا کر رہی ہوتی ہے، اور یہ کھڑے ہوتے موگے کی طرح۔ قرآن خوانی جب ہوتی ہے تو تسبیح لے کر بیٹھے ہوتے، قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، اور باپ نے ساری زندگی اس بچے کے عیش کے لیے اور عیش قدے کی تعمیر کے لیے اپنے سرمایہ کو خرچ کر دیا۔ لیکن اگر ادارہ بنا کر کے مرا، کتابیں لکھ کر کے دینی مرا، تو اب سچویشن کیا ہوگی؟ وہ قبر میں لیٹا ہے، اب قبر میں آرام بھی کر رہا ہے۔ جتنے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، جتنے اس کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مثال کے طور پر حضرت ہیں، حضرت نے شاگرد تیار کے، شاگردوں نے شاگرد تیار کی، جیسے مولانا نفیس صاحب مدذ اللہ العالی جو آپ کے یہاں کے ہیں الحمدللہ، انہوں نے حضرت کے شاگرد کے پاس علم حاصل کیا۔ اب یہ یہاں کتنا علم بانٹ رہے ہو، کتنے سالوں سے بانٹ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں انہوں نے بچوں کو پڑھایا، بچیوں کو پڑھایا۔ اب جتنے بچے فائدہ اٹھا کر دوسروں کو پڑھائیں گے، انہیں بھی ثواب، ان کے استاد کو بھی ثواب، حضرت کو بھی ثواب، حضرت کے استادوں کو ثواب، اور ساتھ ہی ساتھ اس ادارے کے لیے جنہوں نے اپنا مال لگایا ہے انہیں بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، سب کو ثواب۔ مرنے سے پہلے علمی کام کر کے مرو۔ جب یہ مزاج ختم ہوا تو آج ہمارے یہاں سب سے زیادہ جہالت نظر آ رہی ہے، اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب نکاح کے وقت قاضی کی حیثیت سے میں جب پہنچتا ہوں نکاح پڑھانے کے لیے، تو دولہے کو پہلا کلمہ بھی یاد نہیں ہوتا۔ افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، اور ہماری قوم کے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جنہیں اعوذ اور بسم اللہ بھی صحیح طور پر، تعوذ اور تسمیہ بھی صحیح طور پر پڑھنا نہیں آتا ہوگا۔ تو پہلا کام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا فرمایا، آپ سے جتنا ہو سکے علم کے راستے میں مدد کرو۔ میں چندہ کرنے نہیں کھڑا ہوا، یہ یاد رکھیں، آپ جانتے ہیں میں اتنے سالوں سے یہاں پر آتا ہوں، کبھی میں نے ایک بار صرف ابھی اسکول کے لیے میں نے چندے کی اپیل کی تھی ایک پروگرام کے اندر۔ میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس زمین پر ہم آئے ہیں کس لیے آئے، اللہ نے کیوں بھیجا؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم سارا آرام زمین کے اوپر چاہ رہے ہیں، قید خانے میں آرام چاہ رہے ہیں، حقیقت میں آرام قبر کا تلاش کرو، آخرت کا تلاش کرو۔ یہ فکر ہونی چاہیے، اور یہ فکر ختم ہو گئی اللہ ماشاءاللہ۔ تو علم آپ جانتے ہیں رات بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ رات کو علم حاصل کر کے، اگر علم کی ایک بات بھی کوئی رات کو سیکھ کر کے سوتا ہے، پوری رات عبادت کرنے سے وہ بہتر ہے۔ آج ہماری قوم سے کہا جائے علم حاصل، واٹس ایپ سے علم حاصل کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا نا، وہ احادیث کے بارے میں حضرت امام احمد ابن حنبل کا واقعہ حضرت نے بیان فرمایا کہ خطیب گڑھی ہوئی حدیث بیان کرا تھا، امام احمد ابن حنبل موجود تھے، ان سے اب واٹس ایپ پہ کیا آتا ہے، فارورڈ کرو تو اتنا تم کو ثواب ملے گا۔ لگے ہیں، عورتیں بھی لگی ہیں، مرد بھی لگے، فارورڈ کرنے ہی میں لگے، کچھ جانتے وانتے نہیں، بس جو آیا بھیج دیا گیا۔ صحیح علم علماء سے آپ سیکھ سکتے ہیں، اور ان کی باتوں کو سن کر ان کو آگے بڑھاؤ، اس کا ثواب تمہیں اللہ عطا فرمائے گا۔ تو علم کا کام کرو، علم کے سلسلے میں پیش رفت کرو، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے جو بندہ علم کے راستے پر چلتا ہے، جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔
سب راستے پر چل رہے ہو، کبھی علم کے راستے پر چل کر تو دیکھو، بہت سارے ہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا لیکن شوق بھی نہیں، نکلو باہر، سیکھو قرآن مقدس، مسائل سیکھو، روزے کے مسائل سیکھو، حج کے مسائل سیکھو، زکوٰۃ کے مسائل سیکھو۔ اب تو آن لائن سلسلہ چل رہا ہے تو ہم نے آن لائن بھی شروع کر دیا کہ چلو 15 دن کا کورس آن لائن پڑھو، گھر بیٹھے بیٹھے سیکھو، لیکن پھر بھی شوق نہیں، لگے ہیں واٹس ایپ کے اندر اس کے اندر۔ خیر